ہمارا آج کا موضوع ہے ککر کے جنگل میں بلبلوں کی جھیل۔ آپ تینوں واقعات کو ترتیب میں رکھ کر دیکھیں تو آپ زندگی اور سیاست دونوں کو سمجھ جائیں گے۔ یہ تینوں واقعات ایک ہی دن میں وقوع پذیر ہوئے اور یہ ہم سب کے لیے الارم ہیں۔ 2 دن پہلے 10 جنوری کو پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم این اے عظیم دولتانہ روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گئے۔ عظیم دولتانہ پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ اور پاکستان کے نامور سیاستدان ممتاز دولتانہ کے پوتے تھے۔ یہ ویاری کے حلقہ 168 سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر ایم این اے منتخب ہوئے۔ یہ محض 32 سال کے نوجوان سیاستدان تھے۔ یہ پارلیمانی سیکرٹری برائے دفاع بھی تھے اور پیپلز پارٹی کی قیادت کے مطابق عظیم دولتانہ کا مستقبل بہت روشن تھا۔ عظیم دولتانہ کی 4 فروری کو شادی طے تھی، لیکن منگل کی صبح 3 بجے ملتان سے اپنے گھر لڈن آتے ہوئے کوٹ والی کے مقام پر ان کی گاڑی کا ٹائر پھٹا۔ گاڑی درخت سے ٹکرائی اور عظیم دولتانہ ڈرائیور سمیت جاں بحق ہو گئے۔ آپ اس ایکسیڈنٹ کو دیکھیے۔ ہم لوگ بیرونی طاقتوں سے لڑ لیتے ہیں، ہم اپنی سیکیورٹی کا بندوبست کر لیتے ہیں، ہم اچھے ڈاکٹر، اچھے اسپتال، اچھی ادویات کا بندوبست بھی کر لیتے ہیں، ہم خود کو بچانے کے لیے اپنے مخالفوں کو مروا دیتے ہیں، ہم ان کے خلاف مقدمے قائم کر کے انہیں جیلوں میں ڈال دیتے ہیں، ہم خود کو محفوظ بنانے کے لیے دولت بھی جمع کر لیتے ہیں، زمین جائیداد کا بندوبست بھی کر لیتے ہیں، ہم گارڈ بھی رکھ لیتے ہیں، کتے بھی پال لیتے ہیں اور ممنوعہ اور غیر ممنوعہ اسلحہ بھی خرید لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم موت کو شکست نہیں دے سکتے۔ موت ڈنگی کے مچھروں کی شکل میں ہو، ٹائر بلاسٹ کی صورت میں ہو، لمبی ہچکی کی شکل میں ہو یا دل کے دورے کی صورت میں، ہر وقت ہمارے دائیں بائیں اور آگے پیچھے منڈلاتی رہتی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص 4500 بیماریاں ساتھ لے کر پیدا ہوتا ہے، اور ان میں سے کون سی بیماری کس وقت ایکٹیو ہو جائے گی ہم میں سے کوئی بھی شخص اس کو نہیں جانتا۔ انسان اگر طاقت، دولت اور اقتدار سے موت کو شکست دے سکتا تو فرعون آج تک زندہ ہوتا، ہم آج بھی امیر تیمور کے دور میں زندہ ہوتے۔ موت کی ایک ایسی حقیقت ہے جس سے ہم بچ نہیں سکتے، خواہ ہم کوئی بھی ہوں، خواہ ہم عظیم دولتانہ ہوں یا یوسف رضا گیلانی ہوں۔ منگل کا دوسرا واقعہ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا۔ سپریم کورٹ کے 17 ججوں نے 16 دسمبر 2009 کو این آر او کے خلاف فیصلہ دیا۔ حکومت نے 16 جنوری 2010 کو اس فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواست دی۔ عدالت نے 25 نومبر 2011 کو یہ درخواست مسترد کر دی۔ 5 رکنی بینچ نے 3 جنوری 2012 کو حکومت کو 10 جنوری تک فیصلے پر عمل درآمد کا حکم دیا۔ منگل 10 جنوری کو یہ مہلت ختم ہو گئی، جس کے بعد بینچ نے حکومت کو 6 آپشن دے دیے۔ یہ آپشن اب تک پاکستان کے بچے بچے کو حفظ ہو چکے ہیں۔ سپریم کورٹ کا فل بینچ اب 16 جنوری کو حتمی فیصلہ کرے گا۔ حکومت کے پاس اب صرف 4 دن باقی بچے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے زیادہ تر رہنماؤں کا خیال ہے کہ حکومت کو عدلیہ کا فیصلہ نہیں ماننا چاہیے، سپریم کورٹ کا فیصلہ کرنے دیں۔ وزیر اعظم اس فیصلے کے باوجود اپنی ذمہ داریاں نبھاتے رہیں۔ سپریم کورٹ فیصلے پر عمل کے لیے فوج کو بلانے پر مجبور ہو جائے گی اور لوگ پاکستان پیپلز پارٹی شہید کا ٹائٹل لے کر دوبارہ عوام کے پاس چلی جائے گی، لیکن وزیر اعظم درمیانہ راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی کور کمیٹی کی تجویز ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے 6 آپشن میں سے 2 آپشن مان لیتے ہیں۔ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے کمیشن بنا دیتے ہیں۔ کمیشن ایک ایک کر کے کیس اٹھائے، حکومت اس کیس پر اپنی رائے دے اور جو 6-7 ماہ گزار لیے جائیں۔ اس دوران سینٹ کے الیکشن بھی ہو جائیں گے اور بجٹ بھی پاس ہو جائے گا، اور اس کے بعد الیکشن کرانے کا اعلان کر دیا جائے تو پارٹی بھی بچ جائے گی اور پیپلز پارٹی دوبارہ اقتدار بھی حاصل کر سکے گی۔ اگلی بات، اعتزاز حسن کو پیپلز پارٹی کی طرف سے وزیر اعظم نامزد کر دیا جائے۔ حکومت سپریم کورٹ کو مطمئن کرنے کے لیے چیئرمین نیب ایڈمرل ریٹائرڈ فصیح بخاری اور بابر اعوان کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ امریکہ بھی اس وقت حکومت کا بھرپور ساتھ دے رہا ہے۔ امریکہ کی لابنگ کی وجہ سے بلیک بیری کمپنی میمو اسکینڈل سے متعلقہ ثبوت بھی دینے کے لیے تیار نہیں، اور 16 جنوری کے بعد میمو کمیشن کے نئے بحرانوں کا شکار ہو جائے گا۔
امریکہ نے کل سے ڈرون حملے بھی دوبارہ شروع کر دیے ہیں۔ کل شمالی وزیرستان کے علاقے میران شاہ میں 55 دنوں کے تعطل کے بعد ڈرون حملہ ہوا، جس میں 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ یہ حملہ بھی فوج اور فوجی قیادت کو دباؤ میں لانے کے لیے کیا گیا۔ حکومت نے اس حملے پر خاموشی اختیار کر لی ہے، جس کا مطلب ہے کہ امریکہ جانے اور فوج جانے۔ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے 9 جنوری کو چین کے اخبار پیپلز ڈیلی آن لائن کو انٹرویو دیا، جس میں انہوں نے میمور کمیشن کے سامنے آرمی چیف اور DGISI کے بیانات کو آئین کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ وزیر اعظم کے اس بیان کے بعد اسلام آباد کے سفارتی حلقوں میں یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ حکومت کسی بھی وقت چیف آف آرمی اسٹاف اور DGISI کے خلاف تعزیبی کارروائی شروع کر دے گی۔ مجھے یورپ کے ایک سفارتخانے کے ایک اہلکار نے چند دن قبل بتایا، امریکہ جرنیلوں کے اندر پھوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکہ کی خواہش ہے کہ کور کمانڈرز آرمی چیف کے معاملے میں تقسیم ہو جائیں، تاکہ حکومت جب آرمی چیف کے خلاف تعزیبی کارروائی کرے تو فوج خاموش رہے۔ اگر حکومت نے یہ کام کیا تو سفارتی حلقوں کا خیال ہے کہ میاں نواز شریف حکومت کا خاموش ساتھ دیں گے۔ سفارتی حلقوں کا خیال ہے کہ میاں صاحب اب بھی حکومت کو سپورٹ کریں گے، کیونکہ اگر عدالتی اقدامات کی وجہ سے حکومت ختم ہو جاتی ہے تو عمران خان آ جائیں گے، ٹیکنوکریٹ کی حکومت بن جائے گی یا پھر فوج آ جائے گی۔ اس کا میاں صاحب کو نقصان ہوگا۔ حکومت 10 جنوری کے فیصلے کے بعد خود کو بچانے کے لیے ہر قسم کا کھیل کھیلنے کے لیے تیار ہے۔ 10 جنوری کا تیسرا واقعہ پیر صاحب پگاڑا کا انتقال ہے۔ پیر صاحب 83 سال کی عمر میں رحلت فرما گئے۔ یہ 40 سال تک سیاست کے گرد گرو بھی رہے اور بادشاہ گر بھی۔ پاکستان میں شاید ہی کوئی ایسی حکومت بنی ہو جس میں پیر صاحب کا ہاتھ نہ ہو، لیکن آخر میں کیا نتیجہ نکلا؟ آج پیر صاحب بھی اس مٹی میں مل رہے ہیں جس میں ہر نفس کو ملا دیا جائے گا، اور دنیا کے ہر شخص نے بالآخر اس میں مل جانا ہے۔ لہذا سوچنے کی بات ہے کہ اگر یہ اقتدار عظیم دولتانہ جیسے نوجوان کو نہیں بچا سکتی، اور بادشاہ گر پیر صاحب پگاڑا کو بھی تمام تر ستارہ شناسی، بادشاہ گری، روحانی طاقت اور سیاسی چمک کے باوجود موت سے نہیں بچ سکتے، تو پھر اس ساری سیاست بازی کا کیا فائدہ؟ ہمارا حکمران طبقہ اقتدار، پاور اور دولت کے لیے اصولوں اور روایتوں، ضابطوں اور قانون، آئین اور ضمیر کے خلاف جتنے سمجھوتے کر رہا ہے، اس کا فائدہ محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی دولت، سیاست، اقتدار کے لیے کہاں کہاں سمجھوتا نہیں کیا تھا، لیکن آخر میں کیا نتیجہ نکلا، جن کا ثبوت C-130 میں گڑی خدا بخش پہنچایا گیا۔ شوکت عزیز نے بھی خود کو، اپنے اقتدار کو اور اپنی دولت کو بچانے کے لیے کیا کیا نہیں کیا، لیکن یہ آج کہاں ہیں؟ یہ آج دنیا سے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ جنرل پرویز مشرف کے اقتدار کو نیزے پر لٹکتے ہوئے ہم سب نے دیکھا، ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں۔ یوسف رضا گیلانی نے پرویز مشرف سے الگ کیا تھا، لیکن آج یوسف رضا گیلانی ان کے وارنٹ جاری کر رہے ہیں۔ کل کو ان میں سے کوئی بھی دنیا میں موجود نہ ہو، موت سے اگر پیر صاحب پگاڑا نہیں بچ سکے، اگر قذافی نہیں بچ سکا، اگر صدام حسین نہیں بچ سکا، اگر حسنی مبارک اور بن علی خود کو زوال سے نہیں بچا سکے، تو یوسف رضا گیلانی، آصف علی زرداری کیسے بچیں گے؟ اگر زندگی کی اقتدار اور دولت اتنی ناپائیدار ہے تو پھر اس کی کم ضرورت چیز کے لیے اتنے سمجھوتے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے ہی ضمیر کی ناش کو اپنے پاؤں پہ روندنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ بے شک فرعون بن جائیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ زمین پر روز فرعون اٹھتے ہیں اور اگلے دن ان کا نام بھی باقی نہیں رہتا، کیونکہ یہ دنیا کیکر کے جنگل میں بلبلوں کی ایسی جھیل ہے جس میں ہر بلبلے کے اوپر کیکر کے کانٹے لٹکے ہیں، لیکن ان کانٹوں کے باوجود ہر بلبلا خود کو خدا سمجھ رہا ہے۔ خدا کے بندو، تم انسان ہو، خدا نہیں۔ اگر یقین نہ آئے تو عظیم دولتانہ کی نعش کو دیکھ لو یا پیر پگاڑا کی میت کو دیکھ لو، اس کے بعد عدالتی فیصلوں کا فیصلہ کرو۔